کاش اس وقت کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت ان کے اوپر بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ انہیں اگر سابقہ زندگی کی طرح واپس بھیجا جائے پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ یہ کافروں کے متعلق بات کہی جا رہی ہے، وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی چند روزہ زندگی، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آئے گی یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوگی، اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سورہ انعام آیت 27 سے 31 تک کا خلاصہ تھا۔ ایک کے بعد دوسرا گروہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، یعنی وہ اگر گمراہ نہیں کرتے تو ہم گمراہ کائی کو ہوتے، انہوں نے گمراہ کیا اسی لیے ان کو بھیج پہلے ہمارے کو کیوں ڈالتا۔ حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر باغ والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ آج تو بڑے رہنما ہیں، زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگتے ہیں، کیا کیا تماشے ہوتے ہیں، کون کون سے ملت کے نام سے القاب پکارے جاتے ہیں یہاں پر، عاشقان رسول، عاشق غوث، فلاں 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 جنا، ہر ایرے کے لحاظ سے یہ سب اس وقت سب غائب ہو جائیں گے۔ لہذا انہیں آگ کے دوہرا عذاب دیں، یعنی خود ان کے گمراہ ہونے کا، دوسرا ہم کو گمراہ کرنے کا عذاب دیں۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ سورہ انفال میں کہی گئی یہ بات ہے۔ مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ آمین۔ جہنم کا بچھونا ہوگا، جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ نہ ذات نہ پات۔ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت نہ ذاتیں باقی رہیں گی نہ ہی لوگ باہم سوال و جواب کریں گے۔ آج بڑے دعوے ہوتے ہیں فلاں کے نسبت سے ہیں، غوث کی اولاد سے ہیں، فلاں کی اولاد سے ہیں، آل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، سب ہیں۔ ذرا سماعت فرمائیے، جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے رکھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جہاں ان کے چہروں کو آگ جھلس رہی ہوگی اور اس میں بدحال ہو رہے ہوں گے۔
اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ان سے پروردگار کی طرف سے سوال ہوگا، کیا میری آیات تمہارے سامنے پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہمیں گمراہ قوم بن گئے تھے. تو اب اے رب، اے ہمارے رب، ہمیں اس عذاب سے ایک دفعہ نکال دیجیے، اس عذاب سے ایک دفعہ نکال دیجیے. پھر اگر ہم اپنے سابقہ اعمال بد کا اعادہ کریں، بے شک ہم ظالم ہوں گے. اللہ میاں فرمائیں گے تم اسی عذاب میں پھٹکارے ہوئے ہو، پڑے ہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. دنیا میں میرے بندوں کا ایک گروہ تھا جو کہا کرتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، بس تو ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، کیونکہ سب رحم کرنے والوں سے تو بہتر ہے. تو تم اے دوزخیو اس گروہ کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس میں مشغول ہو کر تم کو میری یاد بھول جاتی تھی اور تم ان نیک لوگوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. ان کو تو آج میں نے ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے اور وہ اپنی مراد کو پہنچ گئے. یقیناً وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ سورہ مومنون کی 1 تا 10 آیات کا خلاصہ. زندگی بعد موت. اور جب سور پھونکا جائے گا، زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا. ہاں، جسے اللہ چاہے عذاب سے بچا لے. پھر جب وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اچانک دیکھتے بھالتے کھڑے ہو جائیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب ریکارڈ بک لا کر پیش کر دی جائے گی اور ساتھ ہی پیغمبر اور گواہ بھی بلا لیے جائیں گے. ساتھ ہی پیغمبر اور گواہ بھی بلا لیے جائیں گے اور لوگوں کے صاف انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا. اور اللہ جو کچھ لوگ کرتے ہیں اسے خوب جانتا ہے اور منکرین حق کو گروہ در گروہ دوزخ کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم. اور جب وہ دوزخ کے نزدیک پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے. جب وہ پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان منکرین حق سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے انسانوں میں سے رسول نہیں بھیجے گئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات پڑھ کر اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، رسول ہمارے پاس ضرور آئے تھے، لیکن اب منکرین حق کے بھی عذاب کا حکم مقرر ہو چکا ہوگا. اب اس وقت ان کا اقرار کوئی فائدہ نہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں کے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس دن مجرموں کو تم دیکھو گے زنجیروں میں، ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس ہو اس کے کیے کا بدلہ دے. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. زخم کا درخت. تحقیق فیصلے کا دن سب لوگوں کو اکٹھا ہونے کے وعدے کا دن ہے جس میں کوئی رفیق کسی رفیق کے کوئی کام نہ آئے گا. ہاں، جس پر اللہ رحم فرما دے. بے شک وہ زبردست ہے اور بہت رحم کرنے والا. بے شک گنہگار کا کھانا زخم کا درخت ہوگا.
جو اس کے سامنے پگھلے ہوئے تانبے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ پیٹوں میں کھولتے ہوئے گرم پانی کی طرح کھولے گا پیٹوں میں، اور وہ پیٹوں میں کھولتے ہوئے گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اس گنہگار کو اور اسے سیدھے دوزخ کے بیچ میں ڈھکیل کر لے جاؤ، اس کے سر پر جلتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ اسے کہا جائے گا تو اپنے برے اعمال کا مزہ چکھ، دنیا میں تو بڑا عزت والا سردار بنا پھرتا تھا، یہ وہ دن ہے جس کے متعلق تم دھوکے میں پڑ جائے گے۔ اس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن جھوٹے لوگ خسارے میں ہوں گے، اور تو ہر گروہ کو دیکھے گا کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہے، ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہے۔ ہر گروہ کو اپنے دفتر اعمال کی طرف بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا آج تم جو کچھ کرتے تھے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ ہماری یہ کتاب تمہارے متعلق سچی سچی باتیں بتاتی ہے، دنیا میں تم جو کچھ کرتے تھے بلا شبہ ہم اسے لکھواتے چلے جاتے۔ سورہ جاثیہ۔ گھر کے گواہ، آج کے دن ہم ان لوگوں کے منہ پر مہر سکوت لگا دیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین کی بات ہے کہ آج کے دن ہم ان لوگوں کے منہ پر مہر سکوت لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، اور جو کچھ کسب کرتے رہے تھے اس کے بارے میں ان کے پاؤں بھی گواہ دیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا، ساتھ ہی اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ ہے دن ڈرانے کا۔ ہر نفس اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، ایک احوال بتلانے والا فرشتہ ہوگا۔ اسے کہا جائے گا تو اس دن کے متعلق غفلت میں پڑا رہا، بس آج ہم نے تیرا وہ پردہ تجھ سے دور کر دیا ہے، آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کے ساتھ کا جو فرشتہ ہوگا وہ کہے گا یہ ہے اس شخص کا اعمال نامہ جو میرے پاس حاضر رہتا تھا۔ فرشتوں کو حکم ملے گا تم ہر اس ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو جو نیکی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، شکوک پیدا کرنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ بنا رکھے تھے، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اب اس شخص کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے تو اسے شرارت میں نہیں ڈالا تھا، بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں جا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے سامنے جھگڑا مت کرو، میں نے پہلے ہی سے تمہیں عذاب سے ڈرایا تھا، میرے ہاں بات بدلی نہیں کرتی، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس دن ہم اس دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو اب بھر چکی ہے؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور باقی ہیں؟ اور متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی جو دور نہیں ہوگی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا ہر رجوع کرنے والے، یاد رکھنے والے سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ